ناظرین آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، سینٹ اجلاس جاری ہے۔ سینیٹر شبلی فراز اظہار خیال کر رہے ہیں کہ انہوں نے کسی نے بھی اس ٹرم کو بھی نہیں یوز کیا، یہ لفظ بھی نہیں استعمال کیا کہ جو ہماری ماضی میں جو ہماری سینٹ کے الیکشنز میں جو باتیں ہوتی رہی ہیں، جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، جس میں کہ پیسے کا لین دین، ہارس ٹریڈنگ، یہ ایک لازم و ملزوم باتیں بن گئی تھیں۔ اب ایسی صورتحال میں جس میں کہ جو آپ کی ملک میں جمہوریت اور اس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اس کی پارلیمنٹ ہوتی ہے، اور اگر ایسے اداروں میں خاص طور پہ ایوان بالا کے الیکشنز پہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں، اس طرح کی خبریں ملیں، اس طرح کی کنٹروورسیز کھڑی ہوں، ایسی صورتحال میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم جس کی وجہ سے اس ایوان کا جو تقدس ہے وہ بھی بحال رہے، جس کی وجہ سے چانڈیو صاحب اگر اجازت دیں۔ جی چانڈیو صاحب جائیں، جی اچھا تو تھینک یو چانڈیو صاحب، چلے جائیں جی شبلی صاحب۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس الیکشن کو جو متنازع رہا ہے ہمیشہ، کس طرح سے اس لعنت کو، اس پیسے کی لین دین کی لعنت کو ختم کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف، اس کی حکومت، اس کے پرائم منسٹر، اس کے لیڈر چیئرمین عمران خان ہمیشہ اس بات کے دائی رہے ہیں کہ اس ملک میں اگر سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے کسی چیز نے تو وہ کرپشن نے پہنچایا ہے۔ آپ دیکھ لیں اقوام عالم میں کہ جو بھی ملک، جو بھی جمہوریتیں ہیں جن میں کہ کرپشن ہے وہ سب سے پیچھے ہیں، اور وہ ممالک جس میں کہ جمہوریت مستحکم ہے، جہاں پہ کہ ترقی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، وہاں پہ رول آف لا ایک بنیادی کلیہ ہے جس پہ کہ وہ عمل کرتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں ہم نے اور ہماری پارٹی نے، ہماری لیڈرشپ نے، ہمارے چیئرمین نے یہ عزم اٹھایا، یہ جہاد شروع کیا کہ جب تک اس ملک کو کرپشن سے پاک نہیں کیا جائے گا یہ ملک آگے نہیں جا سکتا۔ اب اس میں مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو ہمارے ملک کا جو کلچر بن گیا ہے وہ اس میں کرپشن کو کرپشن ہی نہیں سمجھا جاتا، اور اس کا احساس مجھے آج یہ بھی ہوا کہ یہاں پہ کوئی لفظ بھی استعمال نہیں کیا گیا، کسی نے واجباً بھی ذکر نہیں کیا کہ جی بالکل یہ درست ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں لین دین ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ کس طرح سے اس پہ بحث کی جائے کہ اس کو ختم کیا جائے، بجائے اس کے ایک قانونی بحث میں الجھا دیا جاتا ہے کہ عوام یہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ آیا صرف قانونی معاملہ ہے یا یہ اخلاقی معاملہ بھی ہے۔ اور اخلاقی جس کو کہ ہم کہیں گے کہ morality unfortunately cannot be legislated، اور نہ وہ قوانین جو کہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کو ریفلیکٹ نہیں کرتے وہ ان پہ بحث ہونی چاہیے، ان کو تبدیل کیا جانا اگر چاہیے تو ان کو تبدیل کیا جانا چاہیے۔ ہم نے کب ایسا کام کیا؟ ہم کون سی ایسی بات کر رہے ہیں جس پہ کہ اپوزیشن کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ خاص طور پہ وہ چیزیں جو انہوں نے کافی پہلے اس پہ نہ صرف اتفاق کیا بلکہ اس پہ اپنے دستخط کیے، جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کا جو شک تھی 23، اس میں یہ کلیئر انہوں نے کہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 10 سال آپ کی حکومتیں رہیں بٹوین دی ٹو پارٹیز اور آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے؟ آیا یہ ایک واجبی یا ایک دستاویز تھی جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس پہ عمل کیا جائے، بلکہ یہ ایک قسم کا آپس میں اقتدار بانٹنے کا ایک معاہدہ تھا؟ اگر ایسا ہے جو کہ تھا
تو پھر ہمیں اپوزیشن کو یہ ایک چانس ملا ہے ٹو ریڈیم اٹ سیلف آف دا پاسٹ سنس. ان کو اس قانون میں پوری سپورٹ کرنی چاہیے تھی بجائے عدالت میں اس کے خلاف آرگومنٹس دینے کے. ہمیں بحث اس پہ نہیں کہ کس طرح سے ہوا, آیا اس پہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو قانون ہے, جو کوشش پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کر رہی ہے, آیا یہ اخلاقاً درست ہے؟ آیا یہ حقیقت نہیں کہ اس ملک میں سینٹ میں کے الیکشن میں خرید و فروخت ہوتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے بے شک پھر آپ مخالفت کریں, لیکن صرف قانون جو کہ بہت اہم ہے, رول آف لا از ویری امپورٹنٹ, بٹ اس کے ساتھ امبیڈڈ ہوتا ہے دا ایتھیکل ایسپیکٹ, وہ اخلاقی جواز, وہ اخلاقی حیثیت جو کہ ایک قانون میں ہونی چاہیے, وہ اس میں ہونی چاہیے. قانون آئسولیشن میں نہیں بنتا, قانون ہر پہلو کو دیکھ کے اس میں جذب ہو کے, جس میں اخلاقیات ہیں, جس میں کہ ایک یونیورسل پرنسپلز ہیں, جس میں کہ قانون کی حکمرانی ہے. آپ کی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. سینیٹر رضا ربانی اظہار خیال کر رہے ہیں. وولٹ کو بچانے کے لیے آپ آئینی اداروں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. میری تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اور میں تو یہ بات عرض آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ صدر کو اس بات کا, مجھے 2 منٹ اور دے دیں. جی رضا صاحب. میں آپ کے بعد یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ صدر کو اس بات کا علم تھا, صدر کو اس بات کا علم تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل موو ہوا ہے, اور صدر نے ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ. صدر کو اس بات کا علم تھا کہ میں نے کل دونوں ایوانوں کو پروگ کیا ہے, اور اگلے دن صدر نے موو کیا, پروملگیٹ کیا آرڈیننس, اور صدر کو اس بات کا علم تھا کہ آرڈیننس میں پروملگیٹ کر رہا ہوں جب ریفرنس پینڈنگ ہے بفور دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان. ایسے صدر کو جناب چیئرمین, ایسے صدر کے خلاف آج ہمیں چاہیے تھا کہ ہم بحث کرتے ایک ریزولوشن آف امپیچمنٹ پہ انڈر آرٹیکل 47 آف دا پریزیڈنٹ, that a president who has violated the constitution, left, right and center, جس نے اس بات کی اجازت دی آرٹیکل 50 کے تحت پارلیمان کا حصہ ہوتے ہوئے, جس نے اس بات کی اجازت دی کہ کھلواڑ بنے سینٹ کے الیکشن کا, جس نے اداروں کو, چاہے وہ پارلیمان ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, ایک سیاسی جماعت کے پولیٹیکل ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے اداروں کو جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی. جناب چیئرمین, such a president needs to be impeached. Thank you, Mr. President. بابر آوان صاحب. Thank you, Mr. Chairman.